بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بظاہر تو یہ منصوبے بہت عام سے لگتے ہیں، مگر در حقیقت سلطنت کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ 2 سال بعد جولائی میں معاہدہ لوازان ختم ہو جائے گا اور ترکی سے تمام پابندیاں ہٹا لی جائیں گی۔ جن دوستوں کو لوزان معاہدے کا نہیں پتا، ان کو بتاتے چلیں کہ جنگ عظیم کے بعد ترکی، جاپان اور جرمنی پر بھاری پابندیاں لگا دی گئیں، جو کہ معیشت، عسکری اور دیگر شعبوں پر عائد کی گئی تھیں۔ ان پابندیوں کے ہٹنے کے بعد ترکی اپنی مرضی سے دوبارہ سلطنت کا اعلان کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں رجب طیب اردوان کے بہت سے اقدام اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ دوبارہ سلطنت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ نئی نسل کے ذہن میں اسلاف کی محبت کے لیے ڈرامے چلوائے، پھر آخری خلیفہ کی زندگی پر مبنی ڈرامے سے خلافت کی عظمت کا رنگ دکھایا گیا، جس سے متاثر ہو کر بہت سے نوجوان پھر سے خلافت کے حق میں ہو گئے۔ ڈراموں کے ان سلسلوں کے بعد اب تجارتی راستوں پر محفوظ گزرگاہیں بنانا دوبارہ سے عثمان غازی کی اس روایت کو زندہ کر رہا ہے کہ اول تجارت دوم جنگ، کہ پہلے اپنی تجارت کو مضبوط کرو، تجارتی راستوں پر محفوظ گزرگاہیں بناؤ اور پھر ان سے معیشت مضبوط کر کے جنگ کا اعلان کرو۔ اور غالباً طیب رجب بھی اسی اصول پر گامزن ہے۔ دوستو، اکثر بڑوں کی محفل میں یہ الفاظ سننا پڑتے ہیں کہ مسلم اقوام کا نفاق ہی ان کی کمزوری کی وجہ ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم مسلمان جب رنگ، نسل، قومیت اور فرقے کی بنیادوں پر ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، اس وقت یورپ اور امریکہ میں مفت تجارت کے معاہدے ہو رہے تھے۔ ابن انشا کا اس سلسلے میں ایک خوبصورت قول ہے کہ اسلام کے شروعاتی دنوں میں لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا جاتا تھا اور آج کل محض خارج کیا جاتا ہے۔ اسی قول کے مصداق ہم نے ایک دوسرے کی ہی جڑیں کاٹنا شروع کر دیں اور اپنی ہر غلطی کا ذمہ دار اسرائیل، امریکہ اور یورپ کو ٹھہرایا۔ وقت شاید یوں ہی گزر جاتا اور ہم پست سے پست ہو جاتے کہ رحمت خداوندی ہم پر اچھی قیادت کی صورت میں برسی ہے، جب رجب طیب اردوان، مہاتیر محمد، عمران خان اور حسن روحانی کی شکل میں ایک میچور قیادت موجود ہے۔ مسلم ممالک میں باہمی تجارت بڑھانے کے لیے بہت سے تجارتی معاہدوں پر کام ہو رہا ہے۔ انہی معاہدوں کی ایک کڑی کی فیزیبلٹی رپورٹ کو شائع کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ پروجیکٹ پاکستان، ترکی اور ایران کے درمیان ایک ٹرین لائن کا ہے، جو کہ خطے کے سب سے اہم دارالحکومتوں جیسا کہ استنبول، تہران اور اسلام آباد کو ملائے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس مصروف ترین روٹ پر تینوں ممالک کے درمیان تجارتی سامان ایک ملک سے دوسرے ملک جائے گا اور اس کے اگلے فیز میں اس ٹریک کو بڑھا کر یورپ تک لے کر جانے کا پلان ہے۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی دہلیز پر بننے والے آلات، آپ کے فارم کے فروٹ، آپ کے باڑے کے جانوروں کو یورپ تک آسان رسائی مل جائے گی، ویسے ہی اپنے فارم کی مشینری خریدنی ہو یا ایران سے کھجوریں، ہر چیز وافر مقدار میں منڈیوں میں موجود ہوگی۔ اس منصوبے کا افتتاح اگلے مالی سال میں متوقع ہے۔ اس سے پہلے اس ٹرین سروس کو تجرباتی طور پر 2009 میں شروع کیا گیا تھا۔ ECO 10 ایشیائی ممالک کے درمیان ایک تجارتی بلاک ہے۔ اسلام آباد، تہران، استنبول ریل روٹ کو اقوام متحدہ نے انٹرنیشنل ٹریڈ کوریڈور میں شامل کیا ہوا ہے۔ ایکسپورٹ کارگو ٹرین سے کرائے کی مد میں بڑی بچت ہوگی اور یہ محفوظ طریقے سے تجارت کا ایک آسان ذریعہ ہے۔ اسلام آباد سے چلنے والی کارگو ٹرین 6500 کلومیٹر کا فاصلہ 13 دن میں طے کر کے استنبول پہنچ جائے گی۔ یہ فاصلہ سمندر کے ذریعے 45 روز میں طے کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد سے چلنے والی کارگو ٹرین پاکستان میں 1900 کلومیٹر، ایران میں 2600 کلومیٹر اور ترکی میں 1950 کلومیٹر کا فاصلہ 13 روز میں طے کرے گی۔ اس ٹرین سروس سے جہاں ترکی اور ایران کو فائدہ ہوگا، وہیں راستے میں آنے والے دیگر ممالک جن میں افغانستان، آذربائیجان، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان شامل ہیں، انہیں بھی راہداری کی مد میں نہ صرف آمدنی ملے گی بلکہ ایران اور پاکستان ان ممالک کے ساتھ بھی اسی روٹ کو استعمال کرتے ہوئے تجارت کو فروغ دے سکتے ہیں۔ اسی ٹرین کو استنبول کے راستے یورپ تک وسیع کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح پاکستان براہ راست یورپ کی مارکیٹ تک زمینی راستے سے تجارت بڑھا سکتا ہے۔ دوستو، واضح رہے کہ اس سے پہلے ترکی چائنا کے ساتھ ایک ایسی ہی ٹرین سروس کا آغاز کر چکا ہے جو کہ وسط ایشیائی ممالک سے گزر کر چائنا پہنچے گی۔
دوستو، اگر آپ تاریخ کے بارے میں اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اس کار خیر کی دعوت دیں۔ اگلی ویڈیو تک خوش رہیں اور خوشیاں پھیلانے کی وجہ بنتے رہیں۔